محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبت الہی۔ سب سے پہلے درود پاک شامل کرتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے اس پروگرام محبت الہی کے اندر ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہوتے ہیں، جن سے انشاءاللہ ہم آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے محبت الہی اور اولیاء کرام، جنہیں اللہ پاک نے اپنا پیارا بنایا، اپنا محبوب بنایا، اور وہ اولیاء کرام جو اللہ پاک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کہ ولی تو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ تو وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک ان ولیوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کس انداز سے اللہ پاک سے محبت کی، اور پھر اس محبت کے جو عملی تقاضے انہوں نے کس انداز سے پورا کیا، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، اور ساتھ میں ایک ثنا خواں بھی ہوتے ہیں، اور ان سے ہم بالخصوص سنتے ہیں حمدیہ کلام، ایسے کلام جس میں اللہ پاک کی تعریف کی گئی ہوتی ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی گئی ہوتی ہے، ایسے کلام ہم سنا کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج اپنے ثنا خواں کی جانب، اور ان سے کوئی کلام سنتے ہیں۔ جی حضور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ اللہ یا تیرا
ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا سہرا گلشن گلشن تیرا چرچا ہر گھر آنگن سہرا سہرا گلشن گلشن واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، ایک شخص قریب سے گزرا، ماتے میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، ایک شخص قریب سے گزرا، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ میں محض رضائے الہی کے لیے اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کوئی شخص قریب سے گزرا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میں بس اللہ کی رضا کے لیے اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اس کا نام جانتے ہو؟ اللہ اللہ اللہ، جس سے تم محبت کر رہے ہو کیا اس کا نام جانتے ہو؟ تو عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ میں اس کا نام بھی نہیں جانتا، یعنی نام بھی نہیں پتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کی ادائیں دیکھی ہوں گی، کچھ انداز دیکھا ہوگا کہ اللہ سے کس انداز سے یہ محبت کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو اس بنا پر ان سے محبت ہو گئی اور اس کا اظہار کیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے نام پوچھو، چنانچہ ان سے نام پوچھا اور نام پوچھنے کے بعد بتایا کہ میں اس طرح سے تم سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم رضا الہی کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ عز و جل تم سے محبت کرے، اللہ عز و جل تم سے محبت کرے۔ اور اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یہ ساری بات عرض کی کہ میں نے اس طرح سے نام پوچھا اور پھر انہوں نے بھی یوں مجھے دعا دی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی، سبحان اللہ، جنت واجب ہو گئی، یعنی اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کی اور کوئی وجہ نہیں ہے تو ایسی محبت جنت واجب کر دیا کرتی ہے، جنت واجب کروا دیا کرتی ہے۔ تو ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور آئیے دیکھیے ان اللہ والوں کی ادائیں کیا تھی، انداز کیا تھا، یہ کس انداز سے اللہ والوں سے محبت کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین بھائی کی طرف، اور حضور پہلا سوال آپ کی طرف میں یہی لے کر آؤں گا کہ آج ہم بالخصوص کن اولیاء کرام کا ذکر کریں گے، ایک تو اس کو بھی بیان فرمائیے گا، اور پھر یہ کہ کس انداز سے ان کے نفوس قدسیہ میں محبت الہی کا اظہار پایا جاتا ہے، کیا فرمائے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو مخلوق کے درمیان بھیجتا ہے، اور یہ اولیاء کرام مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہوتے ہیں وقار بھائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں،
ان سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان سے اللہ کی محبت ملتی ہے، سبحان کہ اللہ. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے اللہ کی محبت ملے گی. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ والوں سے محبت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے ایمان کی نعمت ملتی ہے. سبحان اللہ. ایمان انسان کا جو ہے نا بالکل یوں سمجھیں کہ سالم ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، اور ان کی محبت سے عبادت، تقوی، پرہیزگاری اور سب سے بڑی بات خوف خدا نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی خوف آپ نے خدا نصیب خوبصورت جو ہوتا ہے. بات فرمائی نا، کہ وہ تو گفتگو چلی رہی تھی کہ ہم ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ پھر ان سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو وہ کیا ملتا ہے بدلے میں؟ ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے. بالکل بالکل. سبحان پھر حدیث پاک میں اس طرح ہے نا، دیکھیں اب چونکہ محبت پر بات ہو رہی ہے تو میں عرض کروں کہ ایمان کے کامل ہونے کا ایک ذریعہ یہ ہے، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، صحیح. اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. ہم اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے. اگر کسی سے نفرت کر رہے ہیں، رکے، یہ جو بات آئی کہ بھائی اللہ کے لیے محبت، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی کہیں گے ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی محبت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، جی اللہ کے لیے بغض، تو یہ اللہ کے لیے بغض اور نفرت کیسے ہوگی؟ جی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. یہ تو پہلے کلیئر ہو گیا، یہ ہماری اپنی بات نہیں، حدیث پاک کی. حدیث پاک ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کو دو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کچھ روک لو تو اللہ کے لیے. دینا اللہ کے لیے اور روکنا بھی اللہ کے لیے. یہ مدنی چینل کے ناظرین میں توجہ دلا رہا ہوں، کیونکہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ کے نام پہ دینا چاہیے، اللہ کے نام پہ دینا چاہیے، لیکن فرما رہے کہ اللہ روکا نہیں دیا، یہ بھی اللہ کے لیے. جی تو اس کو ہم سمجھ، یہ چار چیزیں حدیث پاک میں بیان فرمائیں، اور بھی اس طرح کی کئی روایتیں ہیں کہ اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے نہ دینا، روکنا. اسی طرح اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا. جس نے یہ چار چیزیں اختیار کر لیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. اللہ. کیونکہ اب اگر یہ کسی سے محبت کر رہا ہے یا کسی سے نفرت کر رہا ہے یا کسی کو کچھ دے رہا ہے یا کسی سے کچھ روک رہا ہے تو یہ محض اپنی مفاد کے لیے نہیں ہے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. صحیح. یہاں جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ایک بڑا پیارا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر پر غلبہ پا لیا. صحیح صحیح. ایک کافر پر غلبہ پا لیا. غلبہ کیوں پایا؟ اللہ کے لیے، کہ وہ جنگ کا موقع تھا اور کافروں سے جنگ ہو رہی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ کافر جس سے آپ لڑ رہے ہیں اس کی دل میں نفرت ہوگی، جبھی تو لڑیں گے اس سے آپ. صحیح. تو ایک جنگ کے موقع پر آپ نے کافر پر غلبہ پا لیا. صحیح. لیکن اس نے آپ کے رخسار کی طرف تھوکا اور یہ نازیبا حرکت کی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ. اس نے کہا مجھے چھوڑ دیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب یہاں دیکھیں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، اس کا اظہار ہو رہا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے پہلے میرا جو غضب تھا نا وہ اللہ کے لیے تھا، پہلے میرا جو غصہ تھا اور جس غیظ و غضب کے ساتھ میں نے تجھ پر غلبہ پایا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا. لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا اور تو نے یہ حرکت کی تو اب مجھ میں جو ہے غضب اور جو غصہ تھا وہ اپنی وجہ سے تھا. تیرے اس عمل نے دیا ہے تو اس لیے، ہاں تیرے اس عمل نے مجھے غصے میں ڈال دیا اور یہ میرا ذاتی معاملہ تھا. تو میں اپنے نفس کے آگے مجبور ہو کر تیرے ساتھ کچھ کرتا یا اپنے نفس کی وجہ سے غصہ کرتا تو میں نے اس سے اپنے آپ کو باز رکھا. کیا وہ کافر تھا، اس نے جب یہ حسن اخلاق دیکھا کہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کیا بات ہے، زبردست چیز ایک ہمارے لیے آج واضح ہوئی مدنی چینل کے ناظرین کہ دونوں چیزیں ہوں گی، اللہ کے لیے ہی محبت ہوگی اور کسی پر غصہ ہوگا، جلال ہوگا تو اس کا سبب بھی یہی ہوگا کہ سامنے والا کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جس پہ اب ہمیں شریعت نے کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت نے کہا ہے کہ اب آپ غصہ کریں، اب آپ جلال کریں. اگر ہم کسی سے تعلق جوڑتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق ہم تعلق جوڑیں گے. اور جہاں پر حکم آ جائے گا کہ جناب اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ آپ نے یہاں تعلق نہیں رکھنا، تو اب یہ سوچ کے نہیں جی یہ ہے اور یوں ہے اور یہ وجہ ہے تو ہم جو ہے وہ تعلق جوڑے رکھیں، نہیں. اب جب اگر حکم آ جائے گا جہاں ایسی صورت بنے گی تو وہاں اب تعلق توڑنا ہوگا. اور یہ توڑنا بھی کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اب یہاں اللہ اور اس کے رسول کا یعنی شریعت کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا وہاں تعلق توڑ لیا جائے گا. تو یاد رکھیے دینا اللہ کے لیے، اور جہاں صورت یہ آ جائے گی کہ بھائی اس کو نہیں دینا، اس کو
نہیں دینا چاہیے، دینے سے ممانعت آ گئی شریعت میں، تو اب وہاں نہیں دینا ہے، اب وہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے۔ اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرماتے غلام محی الدین بھائی؟ بعض اوقات جی صدقہ خیرات، اگر تھوڑا سا موضوع سے اگر چہٹیں گے، لیکن یہ چیز ہے سمجھنے کی کہ اس پر تو ہم سنتے جی اتنے فضائل ہیں اور بڑی جو برکتیں ملتی ہیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، کسی کو کچھ دیں، ہیلپ کریں، لیکن اس میں یہ بھی تو سیکھنے کی بات ہے کہ کہاں ہیلپ کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، کیونکہ بعض صورتیں وہ بھی آ جاتی ہے کہ یہاں منع ہو گیا کہ نہیں جناب آپ نے اس سے تعلق ہی نہیں رکھنا، یہاں اس کو نہیں دینا، کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں غیر حقدار ہوتے ہیں، آپ جی کسی نے بھی مانگا آپ نے اٹھا کے دے دیا، ارے یہ تو دیکھو کہ اس کو دینا ہی منع تھا۔ بالکل جس کی ہیلپ مطلب نہیں کر سکتے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ، اس کی وجہ سے جو مستحق ہے ان کا حق مارا جاتا ہے۔ اللہ تو شریعت کا ایک مزاج ہے نا، مطلب حقدار تک اس کا حق پہنچے، اور اس کی بھی پہچان یہ ضروری ہے ایک بندہ مومن کو کہ کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح جو گناہ کے کام کر رہا ہے اور پھر وہ آپ سے بھیک مانگتا ہے یا آپ سے پیسے مانگتا ہے اور ان پیسوں سے وہ گناہ کا کام کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے 100%، تو اب اس کی مدد نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ آپ کے دیے سے گناہ کا کام کرے گا، تو یہ گناہ پر مدد ہوئی، یعنی غیر مستحق کی مدد، جی غیر مستحق کی مدد ہوئی۔ تو مدد کرنا اور اس طرح کے جو بھی کام ہیں وہ سب شریعت کے دائرے میں رہ کر جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہم نے وہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی، جی بالکل اللہ والوں کی شان یہی تو ہوتی ہے، وہ شریعت کے ایسے پابند ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کردہ فرائض، اس کے واجبات کے سختی سے پابند ہوتے ہیں، اور محب ہوتا یہ ہے کہ وہ محبوب کے حکم پر عمل کرے۔ یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ آپ نے کسی کو اپنے ساتھ بٹھایا، مہمان بنا کے اس کے سامنے کھانا رکھا، اب اس کے منہ سے کوئی بد مذہبی کا جملہ نکلا، آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، اللہ اکبر، اٹھ جاؤ۔ یعنی جو محبت بھرا سلوک تھا، مہمان نوازی کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے تھا تو بٹھایا تھا، لیکن جہاں اس نے بد مذہبی کی بات کی، غلط آدمی ثابت ہوا، آپ نے اب یہاں کوئی نام نہاد قسم کا اخلاق نہیں آئے گا۔ اب بات آ گئی شریعت کی کہ آپ نے کسی ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھنا، دسترخوان سے اٹھا دیا، اس کو وہاں سے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو وہ بات وہی ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، اس نے اپنے ایمان کو اصل یہ بات علم دین سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اور کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ ہم شریعت کے مزاج کو اسی وقت سمجھیں گے جب دین اسلام سے، اس کے علم سے، اس کی تعلیم سے آشنا ہوں گے۔ اور اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا علم لدنی عطا فرماتا ہے، کیا بات ہے، یعنی اپنا خاص علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انبیاء کے صدقے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور آپ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی معرفت رکھتا ہو۔ جاہل کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں، جاہل کو معرفت نصیب ہو ہی نہیں سکتی، جاہل اللہ کا، اسی لیے ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے مدرسوں سے پڑھا ہو، باقاعدہ اس نے درس نظامی کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی علم عطا فرما سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ چاہے تو جس کو بغیر پڑھے علم عطا فرما دے۔ مادرزاد ولی ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا، یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل سے محبت کرتا ہے، جس عمل کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، یہ اولیاء کرام اس عمل کے پیکر ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی متعدد آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اولیاء کرام پاکیزہ رہتے ہیں، یہ تو ایسے پاکیزہ ہوتے ہیں جو ان کے پاس آتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جو گناہ گار، بدکار، سیاکار آتا ہے وہ ایک نظر میں ان کی پاکیزگی عطا فرما دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو، ان کے میل کچیل کو پاکیزگی سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین، احسان کرنے والوں سے، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ اولیاء کرام کی سیرت میں آپ کو یہ بدرجہ اتم نظر آئے گا، یہ محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو چوروں کو ولی بنا دیں، ایک نظر میں چور کو قطب بنا دیں، کیا سے کیا بنا دیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اولیاء کرام میں یہ وصف بھی بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔ کیا بات۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اولیاء کرام عدل و انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جب جہاں جہاں رب تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے، اولیاء کرام ان سب کے پابند ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا یعنی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اوصاف اللہ پاک کو پسند ہیں، بیان فرمایا کہ اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے، ایسوں کو پسند کرتا ہے، ان اوصاف کے حامل لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو یہ اللہ کے ولی ان اوصاف کو اپنا لیتے ہیں، بالکل بالکل، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ پاک جو ہمارا محبوب ہے وہ ان اوصاف والوں کو پسند کرتا ہے، تو وہ ان اوصاف کو اپنا یعنی لیتے ہیں۔ ان کی انہیں پتا ہے عبادت، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، وہ محسنین میں آ جاتے ہیں، صابرین کو پسند کرتا ہے، وہ صابرین میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جن اوصاف والوں کو پسند کرتا ہے اسے پسند کرنے والے بن جاتے ہیں، سبحان اللہ، کہ سبحان یہی اصول محبت بھی ہے۔ تو آج محبت کا اصول یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، یعنی محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، اور محب کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پایا جائے جہاں محبوب اس کو دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، اور وہاں نہ پایا جائے جہاں محبوب اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو یہ اللہ کے مطیع سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی کی بات ہو رہی ہے، اولیاء اکرام اور محبت الہی، ظاہر ہے یہ بھی ایک طویل موضوع ہے۔ انشاءاللہ آج ہم یوں کہہ لیجیے حصہ اول ہے، انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ بھی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو حضور وہ آج کن بزرگان دین کو ہم بالخصوص شامل کرنے والے ہیں ان کی سیرت کو؟ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ان کی سیرت پر، اور پھر انشاءاللہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، سبحان اسی طرح حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ، یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ بڑی کمال کی سیرت ہے، بڑی کمال کی ہستیاں ہیں۔ ابو مسلم اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعین میں بھی طبقہ اولیٰ میں آتے ہیں، اچھا، یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کو خاص خصوصیت حاصل تھی، خاص مرتبہ تھا۔ مطلب یہ وہ ہستی ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان سے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نصیحتیں سنتے تھے۔ اللہ، اب آپ ان کا مقام کا اندازہ لگائیں کتنا بلند ہوگا۔ نہایت عبادت گزار، حد درجہ زہد و تقوی کے پیکر، اور بڑے ہی عبادت گزار تھے۔ آپ نے دنیاوی غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، ان سے علیحدہ ہونے کے لیے اوراد و وظائف اور قرب الہی کے ذریعے اپنے دل کو اطمینان بخشا۔ اچھا، دنیاوی مصیبتوں اور غموں سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمتاً قرب الہی میں مصروف کر لیا، اللہ کا قرب پانے میں مصروف کر لیا، ہمیشہ خلق خدا کی خدمت میں مصروف رہے۔ یہ بھی اللہ والوں کا بڑا پیارا وصف ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور امت کو حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا لقب ہے حکیم الامت، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ اچھا، تعالیٰ، حکیم الامت، یعنی اللہ نے ان کو ایسی حکمت عطا فرمائی تھی کہ یہ حکمت و دانائی، عقل والی، حکمت والی، کہ جس میں دین و دنیا دونوں کا، دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں حکمت پر مشتمل باتیں۔ صحیح، یہ امت کو حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے تھے۔
اس لیے حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ یہ امت کے حکیم ہیں، یعنی حکمت والی باتیں کرنے والے، حکمت لوگوں کو فرمانے والے۔ ہم نے فرمایا ایسی باتیں جس میں دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہو۔ جی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور آپ بڑے عابد و زاہد تھے، ان کے زہد کا یہ عالم تھا وقار بھائی کہ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا سے اتنا بے رغبت تھے کہ آپ دنیاوی گفتگو پسند ہی نہیں فرماتے تھے، یعنی آپ دنیاوی گفتگو پسند ہی نہیں فرماتے تھے، کسی سے دنیاوی کلام نہیں کرتے تھے۔ صحیح۔ اولاً تو کسی کے پاس آپ دنیا کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر کہیں آپ بیٹھ بھی جاتے اور کوئی دنیاوی گفتگو کر رہا ہوتا تو آپ اٹھ کر چلے جاتے، اللہ، یعنی اتنا حد درجے کے زاہد، زہد کے اعلیٰ منصب پر فائز۔ اچھا، کوئی زہد کا مطلب یہ بھی نہ سمجھے کہ بالکل دنیا سے کٹ کر اور ہٹ کر اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جائیں، نہ اب گھر والوں کا خیال ہے نہ ان کی ضروریات کا خیال ہے۔ ان کی اولادیں ہوتی تھیں، یہ خود تاجر ہوا کرتے اصل تھے۔ میں دنیا جہاں بات کی جاتی ہے نا، مدنی چینل کے عزیز پہ توجہ دلائیں کہ نارملی جب دنیا کی بات یا مذمت کی جا رہی ہوتی ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تو وہ دنیا مراد ہوتی ہے جو اللہ پاک سے غافل کر غافل کر دے، اللہ کے ایسی ذکر سے دنیا غافل۔ قابل مذمت ہوا کرتی ہے، اور جو چیز اللہ سے غافل نہ کرے تو وہ دنیاوی ساز و سامان جس کو ہم کہیں بھائی رشتے ہیں اور جناب بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، تو یہ بھی ادائیگی جو اللہ اس کے رسول کے احکامات میں آتی ہے، یہ چیزیں اپنے ساتھ ضرور رہتی ہیں۔ ہاں، جو اللہ سے غافل کرے، اس کے رسول سے جو ہے غافل کرے، تو ایسی دنیا سے وہ تعلق جی نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ حکمت و دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کی گفتگو بڑی سادہ ہوتی تھی، اور دور دور سے لوگ جو ہے ان کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور محبت الہی سے لبریز ہوتی تھی۔ اور محبت کرنے والوں کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کی محبت پر مشتمل ہوتی ہے، صحیح، مختصر ہوتی ہے، اس کو نا پردلیل، قلیل پردلیل۔ یہ اللہ والوں کی گفتگو میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کی محبت سے لبریز ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں بھی فکر آخرت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دنیاوی بات ہے کوئی، لیکن اس میں بھی وہ فکر آخرت کی دیتے ہیں، صحیح، سوچ آخرت کی دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا شعار ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تو امیر علیہ سنت کے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا تھا، ہوا چلی تو ہوا سے اڑ کر گلاس دور گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک سادہ سی بات ہے، نارمل سی، ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ہوتی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ فکر آخرت کا ذہن، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہاڑ بھی اس طرح اڑیں گے۔ اللہ، اب ایک بالکل بظاہر معمولی سی بات ہے، لیکن فکر آخرت دیکھیں، یہ اولیاء کرام کا انداز ہوتا تھا۔ مشکات شریف کی ایک حدیث پاک میں کہ جو اپنی تمام فکروں کو جمع کر کے ایک فکر کر لے، اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، جو اپنی تمام فکروں کو جمع کر کے ایک فکر کر لے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ، آخرت کی فکر وہ اپنے اوپر نافذ کر لے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیاوی فکروں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دنیاوی کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور یہاں اگر میں شامل کروں ایک بات کہ جیسے ہماری بات ہوئی کہ یہ دنیا سے بے رغبت، جی، تو جو محبت الہی کی بات ہے وہ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے دنیا کی ہم نے جو تعریف بیان کی کہ جس دنیا سے بے رغبت تھے، وہ دنیا کون سی ہے؟ وہ دنیا جو اللہ سے غافل کرنے والی۔ تو جو محب ہوتا ہے وہ محبوب سے غافل ہونا گوارا نہیں کرتا، وہ تو ہر بات میں ایسا پہلو دیکھتا ہے کہ جہاں محبوب کی رضا حاصل کر سکتا ہو، محبوب کو یاد کر سکتا ہو، جس طرح کہ آپ نے واقعات بھی بیان فرمائے کہ فکر آخرت بات وہی آ جاتی ہے کہ رضا الہی کا پہلو اس میں دیکھنا ہے۔ وہ ایک بزرگ یاد آ گئے حضرت کہ وہ اسی طریقے سے اپنا کوئی کپڑا انہوں نے بنا، اور بننے کے بعد وہ کپڑا سیل کرنے کے لیے گئے، جو کپڑے خریدنے والے تھے، تو اس نے جب اسے دیکھا تو دکانداروں کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے کہ جب لینا ہے تو اس میں ہزار عیب نظر آ جائیں گے، اور جب بیچنا ہے تو اس سے اچھی دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، ایسی اس میں خوبیاں انہیں نظر آتی ہے۔ تو وہ انہوں نے جب اس کو دکھایا، اس نے اسے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ یوں خراب ہے، یوں، مقصد وہی ریٹ نیچے ہو جائے۔ جی جی بالکل، تو بہت سارے اس نے اس میں عیب گنا دیے۔ اب جب یہ بات ہوئی، اب ہم آپ ہوں، ہمارا جو انداز ہے وہ تو یہ اس پہ شاید جھگڑا شروع ہو جائے، ارے تم اس میں یہ خرابی بتا رہے ہو، نہیں یہ یوں ہے یوں ہے۔ اب یہ اللہ کے والوں کا انداز کیا ہے؟ وہ ساری یہ عیب سننے کے بعد غلام محی الدین بھائی وہ رونا شروع ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ رونا شروع ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین جو خریدنے والا تھا، میں کہا حضور آپ جو ریٹ بولتے ہیں وہ لے لیجئے، زیادہ لے لیجئے، یہ رونا تو بند کیجئے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا کہ رونا کیوں شروع ہو گئے؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جو وہ بزرگ تھے، فرمایا میں اس پہ نہیں رو رہا کہ تم نے اس کے ریٹ کم کر دیے،
بلکہ میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں، اس خیال سے رو رہا ہوں کہ یہ کپڑا بننا میں بڑا اچھے انداز سے جانتا ہوں، میں نے بڑے اچھے انداز سے اس کو بنا، اس کے باوجود میں ایک ماہر کے سامنے لے کر آیا تو اس نے اس میں اتنے عیب گنا دیے۔ تو آج جو میں یہ اعمال کر رہا ہوں، جو اللہ کی رضا کے کام کر رہا ہوں، اب نہ جانے اس میں کون کون سی خامیاں رہ جائیں، خرابیاں رہ جائیں، اور کل بروز قیامت جب یہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، کہیں ایسا نہ ہو وہاں سے یہ تمام میری عبادات جو اعمال ہیں یہ رد کر دیے جائیں، اس دن میرا کیا بنے؟ عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے یہ کہ جو ایک مخلوق ہے وہ اس نے کپڑوں میں اتنے عیب نکال دیے، تو جس خالق نے مجھے بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ مجھ میں کتنے عیب ہیں، اور کل قیامت کے دن اگر میری رسوائی ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ ورنہ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ تو حقیقت ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ان کی سیرت پڑھنے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیاوی باتوں میں آخرت کی فکر رکھتے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے وقار بھائی کہ ہم تو نماز کی حالت میں دنیا کی فکریں لیے ہوتے ہیں، این مسجد میں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں ہم دنیاوی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حال چال پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر جناب آپ نے دنیاوی گفتگو شروع کر دی۔ ہاں بھائی آپ نے کہاں دکھایا، ڈاکٹر کیسا ہے، میں فلاں ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں، دوسرے صاحب آئے نماز پڑھنے کے لیے، اب یہ ساری گفتگو مسجد میں ہو رہی ہے، اب وہ ڈاکٹر کی برائیاں شروع، وہ تو ایسا ڈاکٹر ہے، وہ تو صحیح علاج ہی نہیں کرتا۔ میں آپ کو پتہ بتاتا ہوں، یہ ہزار دنیا کی گفتگو ہو گئیں۔ اب آپ بتائیں کہ بندہ یہ مسجد میں آنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی توفیق ہے، لیکن شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آپ مسجد میں آ گئے لیکن اس نے وہاں بھی آپ کو دنیاوی گفتگو میں مشغول کر دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دو بندوں کو آپس میں بیٹھا ہوا دیکھا، آپ نے یہ خیال کیا، اللہ والے تو حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے ہی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، آپ نے خیال کیا کہ یہ خیر کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، ذکر خیر کر رہے ہیں، کوئی کسی اچھی بات کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے فلاں غلام خریدا ہے، دوسرے نے کہا کہ ہاں وہ میرا جو فلاں غلام تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ تو آپ مسجد سے ان کے پاس سے اٹھ گئے اور آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ کلمہ تعجب ہے، یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی توفیق دی کہ اس نے تمہیں اپنے گھر بلایا، مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ کوئی سخت بارش میں پھنس گیا ہو اور اس کے پاس بارش سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اچانک اس کو کوئی بہت بڑا مکان نظر آیا اور وہ اس مکان میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ بارش سے بچ جائے۔ جیسے ہی وہ مکان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی چھت کھلی ہوتی ہے، اس کی چھت کھلی ہوتی ہے۔ کہا کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ میں خیر کی امید سے تمہارے پاس آیا تھا لیکن تم میں نے کوئی خیر نہیں پائی۔ تو ہم تو عین عبادت کے مقام پر دنیاوی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور اس طرح کی روایتیں کہ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے جو ہے عبادت برباد ہو جاتی ہے، کئی سالوں کی عبادت اکارت ہو جاتی ہے، اور مسجد میں جو ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم مسجد میں ہیں یا نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، دل جمعی حاصل نہیں ہوتی، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اولیاء کرام کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں کہ جن کی دنیا بھی آخرت پر مشتمل تھی، پھر آخرت تو تھی آخرت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم تذکرہ کر رہے تو ان کے حوالے سے میں نے پڑھا، بڑے مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات مدنی چینل کے ناظرین، یعنی جو دعا کی اللہ پاک اسے قبول فرما لیتا ہے، اور اس کا مطلب ان کی ذات میں ایسا اظہار ہوتا تھا، آخر یہ رب کی مانتے تھے۔ بات کیا ہے، یہ رب کی مانتے زندگی کے ہر پہلو میں۔ ابھی جیسے آپ نے واقعہ سنا کہ وہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ بیٹھے مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں، مسجد میں موجود ہیں، نیک بندے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور وہ آپس میں لگے ہوئے تھے اس طرح کی باتوں میں، تو اسی وقت انہوں نے ان کو نصیحت کی، ورنہ یہ باتیں مزہ سب کو دیتی ہیں، یہ مزہ آ رہا ہوتا ہے جب بیٹھے اس طرح کی گفتگو ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن جب اس طرح کی باتیں ہو رہی تو مزہ سب کو آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا دل ہر وقت یوں کہہ لیجیے اللہ کی یاد میں گویا مستغرق ہوتا تھا، ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ تو محبوب کی یاد ہی کرنے وہ بیٹھا کرتے تھے، کسی کو غافل دیکھا تو فوراً تنبیہ کر دی۔ تو پھر جب وہ اپنے رب کو ہر لمحہ یاد کرتے ہیں تو پھر جب وہ رب کو پکارتے ہیں نا، پھر رب ان کی بات کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ یعنی ان کا حال یہاں تک تھا کہ ہرن اگر کہیں دوڑ رہا ہو، ہرن کتنا تیز، اب بچے اس کے پیچھے گئے، اگر اب دیکھا کہ بچے ان کے پاس سے کر گزر گئے، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیا
تو وہ کہتے تھے حضور دعا کر دیجیے یہ ہرن رک جائے، اللہ اللہ، دعا کر دیجیے یہ ہرن رک جائے. بس وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ ہرن بھاگتا ہوا رک جاتا تھا، سبحان اور بچے جا کر اس کو پکڑ لیا کرتے تھے. یعنی ان کی دعا اس انداز سے قبول ہوا کرتی تھی. بات یہی ہے کہ یہ اللہ پاک کی مانتے تھے، اور جب یہ رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے تھے تو اللہ پاک ان کی بات کو پورا فرما دیا کرتا تھا. حضور کچھ مناجات کے اگر کوئی اشعار ہو جائیں رب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمر، بے سبب سبب بخش دینا پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، تو حسن کو حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع
آمین آمین، درد دل کر عطا یا رب۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی ذات سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں میں بھی بڑی محبتوں کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنا، دعا کرنا، جس رب سے محبت کرتے ہیں یہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ دعا میں بھی، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، یہ دعاؤں میں بھی اس ذات سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہے، جسے جانتے ہیں، جسے مانتے ہیں، جس کی معرفت الحمدللہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، پھر اسے پکارتے بھی ہیں، پھر اس سے مانگا بھی کرتے ہیں۔ تو حضور آگے پھر مزید گفتگو کو بڑھائیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی پہ گفتگو ہو رہی تھی، سعید بن مسیب، اور جی حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی بڑا درجہ ہے، اچھا اور بڑے ہی یوں سمجھیں کہ پائے کے بزرگ ہیں، سبحان یہ کامل تھے اور بڑے ہی عابد و زاہد تھے۔ یہ بھی طبقہ اولیٰ میں شمار ہوتے، تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت سے اپنے آپ کو فیضیاب کیا، سبحان اللہ، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کی صحبت کو اپنایا۔ یہ وقار بھائی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کا عالم جو تھا نا، یقین مانے پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، اور دعا کرنے کا دل چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے آمین، اور ہمیں عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اصل عبادت گزار تو یہ تھے بے جو شک، اب مزاروں میں، جو صاحبان مزار ہیں، اللہ ان کا صدقہ کئی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے نمازوں کی پابندی عطا فرمائے، عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو عبادت کی لذت ملی ہوتی ہے، بے شک، یعنی اللہ کی محبت میں ایسے گم ہوتے ہیں اور ایسی عبادت کا مزہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے میں وہ لذت نہیں ملتی جو اللہ کی عبادت میں کیا ملتی ہے۔ بات ہے، کیا بات، اللہ کی عبادت میں جو اللہ تعالیٰ ان کو لذت عطا فرماتا ہے اپنی عبادت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میرا یہ معمول ہے۔ حضرت اللہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ کبھی بھی میری جماعت فوت نہیں ہوئی۔ اللہ، 40 سال بہت بڑا عرصہ لگتا ہے، یعنی پوری جوانی انسان کی گزر جاتی ہے۔ فرمایا کہ میری جماعت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ 30 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ، پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے بارے میں آپ کے ہم عصر، آپ کے معتقدین کا بیان ہے کہ سب سے پہلے یہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور سب سے آخر میں مسجد سے باہر آتے۔ اور اللہ، یہ مومن کی شان ہے۔ سبحان اللہ، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مسجد میں ایسا ہو جیسے کہ پانی کے اندر مچھلی کو پانی میں ہی سکون ملتا ہے، تو مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ مسجد سے باہر ایسا ہو جیسے کہ بغیر پانی کے مچھلی، کہ وہ بے قرار رہے، بے چین رہے، اس کا دل ہی نہیں لگے۔ قرار مل رہا ہے تو مسجد میں، مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کا تو محبوب کے گھر میں محب کو آرام ملے گا، یہ ہے محبت وہاں سے دوری پر بے قرار ہو جائے گا، اللہ، سیدھی سی بات بے ہے۔ شک بے شک، یہ ہے محبت الہی۔ اب ان کو کس چیز نے اس عبادت پر ابھارا؟ اچھا 50 سال سے ان کا یہ معمول تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، 50 سال سے یہ معمول ہے، یہ شان ہے ان کی۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت انس سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اللہ اکبر، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اللہ، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرے، سبحان اللہ، اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسجدوں سے محبت کرے، سبحان کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ نے بنانے کا حکم دیا، اور یہ ایسی پاکیزہ جگہ ہیں، ایسی عمدہ جگہ ہے کہ ان کے رہنے والے بھی عمدہ ہیں۔ سبحان پھر آگے فرمایا کہ ایسی جگہیں کہ جو خیر و برکت والی ہیں، ان میں رہنے والے بھی خیر و برکت کے ہیں۔ پھر فرمایا یہ لوگ جب اپنی نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کی ضروریات پوری فرماتا ہے، سبحان یعنی جو مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ نماز میں ہوتے ہیں ان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، صحیح، اور جب یہ مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کے مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ گویا مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں ان کو مزہ آیا کرتا ہے، ایک لذت ملا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ بات ابھی باقی ہے اور وقت تمام ہوا، لیکن انشاءاللہ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور جو ہمارا نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ بھی اسی حوالے سے ہوگا، اولیاء کرام کا بھی، تو جن کا ہم نے بات کی تھی انہی کا ذکر پورا نہیں ہوا، اور اولیاء کرام کی بھی اگر فہرست اٹھائیں گے تو وہ بھی تمام ہونے میں
نہیں آئے گی، اور ان کی انداز زندگی میں بھی محبت الہی کی جھلک اور جلوے آپ کو قدم قدم پر نظر آئیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا